آج ہم جس پہلو پر بات کریں گے، ذاتی زندگی، معاشرتی زندگی، قرآن فہمی اور پھر دینی زندگی، تینوں کا بنیادی یہ جزو ہے، اور ہم ان تینوں چیزوں، تینوں پہلوؤں کے حوالے سے غلط فہمی کا شکار ہیں۔ وہ غلط فہمی ہمارا جو اس وقت کا مذہبی پیراڈائم ہے اس نے متعارف کروا دی ہے۔ مسئلہ کیا ہے اور آج کا موضوع کیا ہے؟ موضوع یہ ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ اپنے کیے کا ذمہ دار ہے اور اپنے کیے کا بھگتان بھگتے گا۔ ہم میں سے ہر بندہ اپنی کوشش کی بنیاد پر کامیاب ہے اور کوشش نہ کرنے کی بنیاد پر ناکام ہے۔ ہم اپنی غلطیوں کا وبال اور اپنی ناکامیوں کی وجہ دوسروں کو قرار نہیں دے سکتے، یا دوسروں میں سے کسی دوسرے کا کوئی غلط کام ہمیں غلط کام کرنے کا جواز فراہم نہیں کر سکتا۔ وہ ہمارے لیے جسٹیفیکیشن نہیں دے سکتا کہ ہم بھی غلط کام کریں کیونکہ فلاں نے یہ کیا۔ یہ وہ چیز ہے جو ہماری مالی زندگی، کرپشن، اس کے بعد سوشل لائف، اس کے بعد پرسنل لائف، اس کے بعد ریلیجیس لائف، ہر چیز کا بنیادی حصہ ہے، اور ہماری ایک فطرت بنتی جا رہی ہے کہ جہاں پر کامیابی ہو، اچھا کام ہو، ہم دوڑتے ہیں اس کا کریڈٹ خود لینے کے لیے، اور جہاں پر آفیسز میں ایسے ہوتے ہیں، اور جہاں پر غلط کام ہو ہم دوسروں پہ ڈال دیتی ہیں۔ قرآن میں اندازہ کر لیجئے کتنا بڑا ہیومن لائف کا اسپیکٹ ہے، قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے سورہ النساء آیت نمبر 114، قرآن نے 20 آیات میں، ڈاکٹر صاحب 20 سے زیادہ آیات پر اس موضوع کو زیر بحث لائے، 20 مقامات پر اس کے مختلف اسپیکٹس کو، اس کے مختلف ایفیکٹس کو، اس کے مختلف ریزلٹس کو، اس سے پیدا ہونے والی مختلف خرابیوں کو زیر بحث لائے۔ اب کیا کہتا ہے قرآن مجید؟ آپ اندازہ کیجئے کیا ریزننگ ہے، کیا لاجیکل اپروچ ہے، کیا بات کرنے اور کرانے کا منطقی انداز ہے قرآن مجید کا۔ چونکہ یہ آخری کتاب ہے، اب کوئی کتاب الوہی ہدایت کی کوئی کتاب نہیں آنی، اور اب یہ سارا وقت آگے ریشنل اپروچ کا ہے، پورا منطقی اپروچ کا ہے، قیامت تک اور بڑھتا جا رہا ہے، آج بھی بہت زیادہ ہے اور بڑھے گا یہ۔ تو قرآن مجید نے اسی اپروچ کو فوکس کیا، فرمایا وَمَن یکسب خطیئۃ، جو کوئی خطا یا گناہ کرتا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، او اسمن، یا گناہ کرتا ہے، ثم یرم بہ، اور پھر اس گناہ کو جو خود کر رہا ہے اس کا الزام اور تہمت کسی اور پہ لگا دیتا ہے کہ جی میں نے تو نہیں کیا، اس نے کیا ہے۔ کتنا بڑا سوشل فیکٹ ہے، یعنی ناکام بندہ اپنے آپ کو کامیاب بنانے کے لیے اور ہائی اپس کے اندر اور اپنی اتھارٹیز کے اندر اور افسران کے اندر اپنی عزت قائم رکھنے کے لیے اپنی ناکامیاں دوسروں پہ ڈالتا ہے کہ نہیں ڈالتا؟ جو یہ کام کرتا ہے کہ گناہ یا خطا یا غلطی تو خود کرتا ہے اور اس کا بار کسی دوسرے پر ڈال دیتا ہے، یہ فیکٹ ہے جو قرآن نے بیان کیا۔ فرماتا ہے فقد احتمل، یہ شخص پتہ کیا کر رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے اس نے یقیناً بہتاناً و اسما مبینا، بہت بڑا بہتان لگا دیا اور بہت بڑا گناہ کر دیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انفرادی اور اجتماعی اصلاح کا ایک شاندار اصول دیا ہے۔ یہ اصول انسان کو ناکامیوں کی دلدل سے نکالتا ہے اور کامیابی کی راہ پر گامزن کرتا ہے۔ اصول یہ ہے کہ اپنی غلطیوں کی ذمہ داری قبول کیجئے اگر آپ نے خود پر اصلاح کا دروازہ کھولنا ہے۔ جب آپ مانیں گے ہی نہیں، ہم میں سے تو ہر بندہ عقل کل ہے، ہم یہ سمجھ کے بیٹھے ہیں کہ ہماری رائے میں تو خامی، خوبی، کمی، کجی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ اپروچ ہی اتنی پست اپروچ ہے، یعنی جو بندہ یہ سمجھتا ہے، یہ سوچتا ہے، اس سے پتہ لگتا ہے کہ اس کا علم کے ساتھ دور کا تعلق بھی نہیں۔ چونکہ اگر اس نے 8-10 کتابیں بھی پڑھی ہوتی تو اس کو سمجھ آتی کہ کتنی ڈائیورسٹی ہے، لوگ کیسے مختلف انداز میں سوچتے ہیں، اور ہر نئی سطر اور ہر نیا پیراگراف انسان کو اپنی کم علمی اور اپنی جہالت کی خبر دیتا ہے، چونکہ ہر سطر سے ایک نئی چیز سمجھ آ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ اصول ہے، یہ اصول جو یہاں پر قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔
ہماری سوشل لائف ہو، ہماری پرسنل لائف ہو، ہماری آفیشیل لائف ہو. علی محی الدین صاحب بھی آ گئے ہیں. بڑا اہم نقطہ سر میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں سورہ نساء میں وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً کہ اگر کوئی شخص خطا اور گناہ تو خود کرے، غلطی خود کرے، ثُمَّ يَرْمَ بِهِ اور پھر اس کو دوسرے کے کھاتے میں ڈال دے. یعنی ہمارے ہاں یہ کلچر بن گیا ہے کہ اچھا کام سارا میں کیتا ہے اور غلط کام سارا دوسرے کے کھاتے میں، کریڈٹ لمنے لے خود آ جاؤ اور جب کسی معاملے میں پھنس جاؤ تو دوسروں پہ ڈال دو. کتنا بڑا یہ سوشل فیکٹ ہے. قرآن نے اس کو بیان کیا کہ خبردار ایسا نہیں کرو، جو یہ کرے گا وہ دوسروں پر بہتان بنائے گا اور بہت بڑا گناہ کرے گا. اصول میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن نے اس آیت میں اصول یہ بیان کیا کہ اپنی غلطیوں کی ذمہ داری قبول کیجئے اور قبول کرنا سیکھیے، کیونکہ جو اپنی غلطی کی ذمہ داری قبول نہیں کرتا اس پر اصلاح کے دروازے نہیں کھلتے. یہی انسان کا شرف ہے، اصلاح کا دروازہ یہیں سے کھلتا ہے. نہج البلاغہ میں حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ علم کیا ہے، تو آپ نے فرمایا یہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ سن لو کہ آدھا علم کیا ہے، پورا علم بعد میں. کیا فرمایا؟ اگر تم سے کوئی بات پوچھی جائے اور تمہیں علم نہیں ہے تو یہ کہہ دینا کہ مجھے نہیں علم، یہ آدھا علم ہے، اور جو آپ کو پتہ ہو وہ بتا دینا، یہ پورا علم ہے. تو لہٰذا اپنی غلطیوں کی ذمہ داری خود قبول کیجیے. بیک ڈور گیمز، بلیک میلنگ، سازشیں، یہ چیزیں جو ہے نا یہ ایک کمزور انسان کی علامت ہوتی ہیں جو سامنے آ کے فیس نہیں کر سکتا. قرآن کی یہ آیت سمجھاتی ہے کہ یہ کمزور انسان کی علامت ہے، کیونکہ اس کی اخلاقی جرت نہیں ہے وہ سامنے آ کے ٹیکل کر سکے. جب وہ سامنے آ کے ٹیکل نہیں کرتا تو وہ پیچھے سے گیم چلا دیتا ہے. اب اس سے انسان میں اخلاقی جرت پیدا ہوتی ہے، اصلاح کا داعیہ بیدار ہوتا ہے، سیکھنے کا موقع ملتا ہے. اس کے مد مقابل ایک اور رویہ ذکر کرتا ہے قرآن کہ، اور وہ قابل مذمت، اور قرآن کہتا ہے یہ کم ظرف لوگوں کا رویہ ہے کہ اپنی غلطیوں کو وہ دوسرے کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں اور خود اس کے پیچھے چھپ جاتے ہیں. یعنی جس کے کھاتے میں ڈالا خود اس کے پیچھے چھپ گئے اور غلطی کو اس پہ ڈال دیا اور کہا جی میں نے تو کچھ نہیں کیا، یہ تو فلاں کی وجہ سے. یہ دوہری سزا کا باعث ہے. قرآن کہتا ہے دوہری سزا، ایک سزا تو غلطی کی جو خود کی تھی، اور دوسری سزا اس الزام کی جو دوسرے کے کھاتے میں ڈال دی. تو یہ دوہری سزا، یہ ایک عام اصول ہے جس کو زندگی میں اپنانے کی ضرورت ہے. جو لوگ یہ کرتے ہیں وہ بنیادی طور پر پیغام یہ دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں اور وہ اپنی اصلاح پر آمادہ ہی نہیں ہیں، راضی نہیں ہیں. ایسے لوگوں کا ہم آئے روز مشاہدہ کرتے ہیں. یہ ایک فینومینا ہے، پورا پروسیس ہے. اس کا ریورس بھی ہوتا ہے ایفیکٹ. ریورس ایفیکٹ کیا ہوتا ہے؟ ایک تو یہ جو قرآن مجید نے بالکل بیان کر دیا صراحتاً، ایک اس کا ریورس ایفیکٹ ہے، وہ یہ ہے کہ کام دوسرے کریں. ایک تو یہ ہے نا کہ کام غلط خود کریں اور اس کو دوسروں کے کھاتے میں ڈال دیں، یہ قرآن مجید نے بیان کیا. اس کا ریورس ایفیکٹ یہ ہے کہ کام دوسرے کریں اور کریڈٹ لینے کے لیے خود پہنچ جائیں. قرآن مجید اور احادیث صحیحہ بتاتی ہیں کہ یہ عمل حرام ہے. حرام کیوں ہے؟ سخت ناجائز ہے، چونکہ اس سے دوسرے کی حق تلفی ہو رہی ہے. حق تلفی صرف پیسہ مار کے نہیں ہوتی، اور حق تلفی صرف حق مار کے نہیں ہوتی، آپ نے کسی کا مال غصب کر لیا. حق تلفی ان کی عزت اور کریڈٹ غصب کر کے بھی ہوتی ہے. حق تلفی دوسرے کی آنر کو اپنے کھاتے میں ڈال کے بھی ہوتی ہے جو آپ کی جینوئنلی نہیں بنتی. اس عمل سے یہ حرام اس لیے بھی ہے، میں حرام کی وجہ حرام اس لیے کہ اس سے فتنہ و انتشار جنم لیتا ہے. چونکہ پاگل تو بچہ تو کوئی نہیں ہے جس نے عمل کیا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ میرا کریڈٹ وہ لے رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کبھی مینٹلی اس کے بارے میں کلیئر ہوگا جو کریڈٹ لے رہا ہے؟ کبھی بھی کلیئر نہیں ہوگا. اس سے دفتر میں، شاپ میں، آپ کی جگہ میں، گھر میں، خاندان میں ایک انتشار کا ماحول رہے گا اور ذہن خلاف ہو جائیں گے. یہیں سے تو ڈفرینسز ہوتی ہیں ہر شے کے، یہی ڈفرینسز ہوتی ہیں. یہ جب مقدمہ میں نے بتا دیا، اب قرآن مجید سے اس کے کچھ اطلاقات سن لیجیے. سارا مضمون میں نے عرض کیا، یہ جو میری کتاب آ رہی ہے قرآن کے 365 اصول، اس کے اور صرف قرآن مجید کا مقدمہ ہے. اس کی انٹرپریٹیشن آپ باہر سے لے سکتے ہیں، لیکن میں جو بات باندھ رہا ہوں وہ صرف قرآن کے اندر سے. سورہ بقرہ آیت نمبر 134 بالکل وضاحت کر دی. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم.
اللہ نے فرمایا کہ ایک امتیں وہ ہیں جو گزر چکی ہیں، اے محبوب ان کو بتا دیجئے وہ اپنا وبال خود بھگتیں گی، تم نے ان کا نہیں بھگتنا اور انہوں نے تمہارا نہیں بھگتنا، لہٰذا اپنا عمل کرو۔ دنیا بقدر کوشش ہے، اس بات کو سمجھیے۔ ہم خیالی پلاؤ اور خیالی دنیا میں رہتے ہیں۔ اب مذہبی پیراڈائم ہی ایسا ہے۔ ہمارے ہاں یہ جو بڑے لوگ ہیں، انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، صحابہ کرام، اہل بیت، ان کو پریکٹیکل بنا کے پیش نہیں کیا گیا بلکہ ماورائی شخصیات بنا کے پیش کیا گیا کہ یہ یوں اشارے کرتے تھے اور سارا کچھ ہو جاتا تھا۔ اس کی وجہ سے جو مذہبی اپنا پیراڈائم نیچے منتقل ہوتا آ رہا ہے وہ بھی یہی کمزور ہے، جبکہ قرآنی مذہبی پیراڈائم تو بڑا پریکٹیکل ہے، بڑا ٹو دی پوائنٹ ہے۔ یہ سورہ بقرہ 134 نمبر آیت ہے۔ پھر سورہ بقرہ 135 میں فرمایا وقالو، اور یہ کہتے ہیں کونوا ھودا او نصارا، یہودی ہو جاؤ، نصرانی ہو جاؤ، فلاں طبقے، یہ طبقات ہیں، ان کے ساتھ مل جاؤ تو نجات پا جاؤ گے۔ قرآن کہتا ہے نہیں، نجات کسی طبقے سے ملنے میں نہیں ہے، نجات اپنے عمل اور آپ کی نیت کی بنیاد پر ہے بس۔ کیسی صراحت ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 111، قرآن کہتا ہے وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا، اگر کوئی گناہ کرے گا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ، یہ اسی کے لیے ہے بس۔ اس کا گناہ یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے بھائی کو گناہ دیں گے یا اس کی ماں کو دیں گے یا اس کے باپ کو دیں گے یا اس کے بیٹے کو دیں گے، نہیں، ہر ایک قرآن کا الگ مخاطب ہے۔ یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے ہر ایک پر قرآن الگ سے اترا ہے، ہم میں سے ہر بندہ قرآن پورے کا مخاطب ہے، اسی لیے تو جواب دیں۔ اگر مخاطب ہم نہیں ہیں، مخاطب نہیں ہے تو جواب دے کس لیے؟ اگر مجھے کچھ بتایا ہی نہیں گیا کیا کرنا ہے تو مجھ سے پوچھا کیسے جا سکتے ہیں؟ تو ہم میں سے ہر بندہ مخاطب ہے، جس کی بنیاد پر ہم میں سے ہر بندہ رسپانسبل ہے اور آنسریبل ہے، جواب دہ ہے۔ فرمایا جو کرو گے وہ تمہارے لیے، علی نفسہ وکان اللہ علیما حکیما، اللہ تو جاننے والا ہے۔ پھر سورہ نساء نمبر 112 میں فرمایا وَمَن یکسب خطیئۃ، یہ جو ابھی جس آیت کو ہم زیر موضوع بنا رہے ہیں اس پر ہو چکی ہے بات۔ اس کے بعد آگے چلیے، قرآن مجید نے سورہ اسی میں سورہ النساء کی آیت نمبر 123 میں فرمایا کہ یہ تمہاری جھوٹی امیدیں ہیں۔ دیکھیے امیدوں کا اور اپنے خیالات کا دین میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ لیس بامانیکم، قرآن کہتا ہے تمہاری اپنی جھوٹی امیدیں ہیں کہ یہ ہو جائے گا، وہ فلاں مجھے بچا لے گا، فلاں بچا لے گا۔ قرآن مجید نے واضح کر دیا وَمَن یعمل سوءا، جو برا عمل کرے گا یجزا بہ، بس اس کی جزا پائے گا، ولا یجد لہ من دون اللہ، اور اللہ کے سوا کسی کو اپنا حمایتی نہیں پائے گا، ولی ولا نصیرہ۔ پھر سورہ الانعام میں آیت نمبر 31 میں قرآن مجید نے فرمایا کہ کچھ لوگ جب قیامت کا دن ہوگا تو حسرت کریں گے، یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا وہم یحملون، وہ قیامت کے دن کہیں گے کہ کاش ہم یہ نہ چٹلاتے، یہ نہ کرتے، رولا ڈالیں گے جب سب کچھ دیکھ لیں گے۔ اللہ فرمائے گا وہ کسی اور بوجھ کے نیچے نہیں ہوں گے، بلکہ قرآن مجید کے لفظ ہیں یحملون اوزارہم علی ظہورہم اساء ما یزرون، جو انہوں نے خود کیا تھا بس صرف اتنا بوجھ ان پر ڈالا جائے گا۔ ہم عقل و شعور والے ہیں۔ اس کے بعد سورہ انعام کی آیت نمبر 52 میں یہی بات ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ یونس میں آئیے، یہاں پر میں نے ایک نقطہ عرض کرنا ہے بڑا اہم۔ وَإِن كَذَّبُوكَ، حضور سے اللہ نے فرمایا اے محبوب جب یہ آپ کا انکار کر دیں فَقُل، تو آپ پریشان نہ ہو، ان کو فرما دیں لی عملی وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، تمہارا عمل تمہارے لیے، میرا عمل میرے لیے، وَأَنْتُمْ بَرِئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِئُونَ مِمَّا تَعْمَلُونَ۔ حضور نے اللہ نے فرمایا ان کو یہ بھی کہہ دیں کہ جو تم کر رہے ہو میں اس سے ذمہ دار نہیں ہوں، چونکہ تم مجھے جھٹلا چکے ہو، اور جو میں کر رہا ہوں تم اس کے ذمہ دار نہیں ہو، چونکہ تم جھٹلا چکے ہو اور اپنے عمل پر نازا ہو، تو لہٰذا تم اپنے عمل کے ذمہ دار، میں اپنے عمل کا ذمہ دار۔ یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے، قرآن کہتا ہے جو آپ کو جھٹلا دیں، جھٹلانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک تو جھٹلانا وہ ہے جس کو ہم کفر کہتے ہیں، جس نے رسول اللہ کو جھٹلایا، نبی ہی نہ مانا، وہ کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا۔ تو ایک وہ شخص ہے جو زبان سے تو نبی مان گیا اور اس کا پورا وجود اور اس کے سارے دن کی ایکٹیویٹیز اس نبی کی سیرت کے مخالف ہیں اور باغی ہے وہ نبی کی سیرت کا، کیا وہ جھٹلانا نہیں ہوگا؟ ہم نے خود اپنے آپ کو ان تمام خرابیوں پر مطمئن کر کے رکھا ہوا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جو آپ کو جھٹلا دیں ان کو چھوڑ دیں،
ان سے کہیں کہ تمہارا عمل تمہارے لیے، میرا عمل میرے لیے۔ تو جو عقیدہ میں رسول کو رسول نہیں مانتے، اگر ان کو جھٹلانے کے خاتے میں لائیں گے تو جو رسول مان کے جھٹلا رہے ہیں، عملاً جھٹلا رہے ہیں اور سیرت پر عمل نہیں کر رہے بلکہ باغیانہ اس سے مخالف عمل کر رہے ہیں، وہ جھٹلانے کے باب میں نہیں آتے اور جھٹلانے کے دائرے میں نہیں آتے ہیں۔ ایک جھٹلانا اعتقادی ہوتا ہے اور ایک جھٹلانا عملی ہوتا ہے۔ تو اب یہ سب کچھ کر کے اس کے بعد ہم شفاعت کی امیدیں رکھ کے بیٹھے۔ حیرت کی بات ہے، شفاعت کیا ہے سن لیجیے۔ یہ ایک حق تصور ہے، حضور اسلام سب کی شفاعت کریں گے، مگر جو شخص قرآن پر عامل رہا، اللہ اور اس کے رسول کا تابع رہا اور بطور انسان جو خطائیں ہوتی ہیں اس پر پھر گڑ گڑائے گا اور اللہ سے معافی مانگے گا تو حضور کی شفاعت میسر آئے گی۔ یہ ہے شفاعت کا تصور۔ یہ شفاعت نہیں ہے کہ ہٹ درمی کے ساتھ، ارادتاً پلاننگ کے ساتھ کوشش کر کے بار بار مسلسل گناہ پلاننگ کے ساتھ کیے جائیں، ہٹ درمیاں کیے جائیں، بےمانیاں کیے جائیں، لوگوں کو ذلیل کیا جائے اور پوری کی پورا وجود آپ کا سیرت رسول کے متضاد اور مخالف چلایا جائے اور باغی ہو جائیں قرآن و سنت کے، اور عملاً آپ یہ سمجھیں کہ ہم نے چونکہ زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ رکھا ہے، ہم تو پتہ نہیں عرش کی کوئی مخلوق بن گئے ہیں۔ یہ بالکل غلط تصور ہے قرآن کی روح سے، اس کو ذہن سے نکال دیجیے۔ مطلب میں ایک جملہ کہتا ہوں، مجھے فلاں بندے سے بہت محبت ہے اور میں سارا دن اس کے خلاف زہر گھولتا ہوں، تو میری بات کوئی مانے وہ کہیں گے یار یہ کیسا منافق آدمی ہے۔ ہم سارے مسلمان ہیں اور ہم سب کا عمل کتنا ایک مسلمان ہے وہ دیکھ لیجئے پرکھنے کے لیے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں قرآن مجید کو پڑھیے۔ تو لہٰذا اعتقادی کافر تو ہم نہیں ہیں، اعتقادی طور پہ تو ہم نے اسلام کو نہیں جھٹلایا، لیکن عملی طور پہ ہم جھٹلا چکے ہیں۔ اب ہم اس کھاتے میں آتے ہیں یا نہیں آتے، اس کا فیصلہ ہر بندہ خود کرے۔ قرآن مجید سب کے پاس ہے، سورہ یونس کی 41 نمبر آیت اٹھا کے پڑھیے۔ آخری بات پھر سورہ بنی اسرائیل میں ہے، وَمَنِ اهْتَدَىٰ، جو ہدایت اپنائے گا، اللہ فرماتا ہے یہ مجھ پر کوئی احسان نہیں ہے، فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، وہ ہدایت اس کی اپنی جان کو فائدہ دے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ فکری اثبات دے گی، یکسوئی دے گی، اطمینان دے گی، پاکیزگی طہارت دے گی، آخرت میں پھر بخشش و مغفرت اور اللہ کے انعامات دے گی اپنے لیے۔ ومن دلّا، اور جو گمراہ ہوگا، فَإِنَّمَا يَدِلُّ عَلَيْهَا، اور گمراہی بھی مجھے نقصان نہیں دے گی، وہ بھی اپنے لیے گمراہ ہو رہا ہے۔ اپنے لیے گمراہ ہو رہا ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور قیامت کے دن کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ سورہ نور میں فرمایا 54ویں آیت آخری آیت، قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَاطیعوا الرَّسُولَ، جو اللہ تعالیٰ کہہ دو، فرما دیجئے اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم نہیں کرتے اور پھر جاتے ہو، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِلَ، تو میرے ذمہ تو رسول اللہ فرماتے ہیں وہی تھا جو میں نے کر دیا، تمہیں پہنچا دیا پیغام۔ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِلْتُمْ، اور تمہارے ذمہ وہ ہے اب جو تم تک پہنچ چکا ہے پیغام۔ یہ ہے پریکٹیکل اپروچ صاحبان۔ تو کوئی بچت کی راہ نہیں ہے، بچت کی راہ کوئی نہیں ہے۔ یہ قرآن سارا میں نے آپ کو اس موضوع پر کھول کے رکھ دیا۔ اسی طرح جو کتاب آ رہی ہے میری 365 اصول قرآن کے، یہ ایک اصول ہے جو آج بیان، تو یہ اب یہ جمعوں میں انشاءاللہ مختلف جو مہینے خاص آتے ہیں ان کو نکال کے یہ چلتا رہے گا۔ تو اس کی روشنی میں آپ اپنی پوری لائف کو ری ڈیزائن کیجیے۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں انسان کو نہیں اندازہ ہوتا، اور ہم ایسے ماحول میں بھی رہتے ہیں، مطلب پس منظر دیہاتی ہوتا ہے، بعض اوقات چیزیں نہیں سمجھ آ سکتی۔ تو اس کو آپ دیکھیے اور پوری لائف کو ری ڈیزائن کیجیے۔ جب آپ کی جیب میں، ایک سیانہ بندہ اگلے دن کہہ رہا تھا، آپ کی جیب میں وہی کچھ ہے، آپ کے پاس صرف وہ ہے جو آپ کی جیب میں ہے، دوسرے کی جیب میں وہ جو سامنے صاحب بیٹھے ہیں ان کی جیب کے پیسے آپ اپنے نہیں سمجھ سکتے۔ تو جب پیسے کے معاملے میں اتنے سیانے ہیں تو عمل دوسرے کا آپ کے کھاتے میں کیسے آئے گا؟ اس کے معاملے میں ہم سیانے نہیں ہیں۔ تو آپ کے ساتھ وہی جائے گا جو آپ نے خود کیا ہے، اور آپ کو وہی بھگتنا ہے جو آپ نے خود کیا ہے۔ اور یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں کہ چونکہ فلاں نے یہ کر دیا تھا تو میں نے یہ کر دیا، یہ جواز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی معرفت اور بات کو سمجھنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔